معیشت کی اہمیت کیا ہے؟ پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ نماز کی کتنی اہمیت ہے، کلمہ پڑھنے کی، توحید کی کتنی اہمیت ہے، شرک کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں، ہاں نا؟ لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معیشت کی اہمیت بھی کوئی کم نہیں ہے۔ انسان کی کامیابی یا ناکامی کے حساب سے اس کی اہمیت کم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں سورہ زخرف کی وہ آیت جس میں لفظ زخرف آیا ہے، اللہ فرماتے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض۔ معیشت کی تقسیم ہم نے خود کی ہے۔ کوئی تاجر بڑ نہ مارے کہ میں زیادہ چالاک تھا اس لیے زیادہ پیسے کماتا ہوں، کوئی یہ نہ کہے میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں اس لیے زیادہ کماتا ہوں، بلکہ آپ نے بہت پڑھے لکھے نوکری کرتے ایسے سیٹھوں کے پاس دیکھے ہوں گے جن کو سائن کرنے نہیں آتے۔ بڑے بڑے چالاک دنیا میں ذلیل ہوتے پھر رہے ہیں، بالکل سادہ سادہ سیٹھ، ان کو زیادہ چالاکیاں نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، 4 مہینے کے تھے، ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اس وقت لکھ دیا گیا تھا کہ آپ کیا کماؤ گے، بکتب رزق ہی و اجل ہی و عمل ہی، کتنا رزق ملے گا اس وقت لکھ دیا گیا تھا۔ وہ آپ کو ملنا ہے، کسب آپ نے کرنا ہے، رزق اللہ نے دینا ہے۔ کسب مزدور بھی کرتا ہے، وہ زیادہ محنت کرتا ہے مگر تھوڑا کماتا ہے۔ سیٹھ بھی کسب کرتا ہے، وہ تھوڑی محنت کر کے زیادہ کماتا ہے، لیٹ آتا ہے 10-11 بجے اور 2-3 بجے واپس چلا جاتا ہے، ایئر کنڈیشن دفتر میں بیٹھا رہتا ہے۔ محنت تھوڑی، پیسہ زیادہ، مزدور کی محنت زیادہ، پیسہ کم، اس لیے کہ کسب دونوں کرتے ہیں، جس کو جتنا لکھا ملا تھا اتنا اس نے کمانا ہی کمانا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ایک آدمی کے پلازے کے پاس سے پل گزر جاتا ہے وہ آدھی قیمت کا ہو جاتا ہے، کسی کی زمین سے سڑک نکل جاتی ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے، یہ اس نے لکھا ہوا ہے۔ تو جب غریب غریب اس لیے ہے کہ اللہ نے لکھا ہوا ہے، امیر امیر اس لیے ہے کہ اللہ نے لکھا ہوا ہے، نہ امیر کا کمال ہے نہ غریب کی کوئی کمزوری اور سستی ہے، تو پھر اللہ نے غریب کیوں بنائے؟ سارے امیر بنا دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ تم سب کافر ہو جاؤ گے، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، تو جو رب کا کفر کرے، جتنا زیادہ بڑا کافر ہو اتنا زیادہ اللہ اس کو مال دے، یہاں تک کہ بڑے بڑے کافروں کا مال اتنا ہو جائے کہ جب اپنا بنگلو بنانے لگیں تو وہ شٹرنگ کر کے سونا اور چاندی پگھلا کر کے ڈالیں۔ لیکن اس سے کیا ہوتا؟ اس سے ہوتا کہ ان یکون الناس امۃ واحدہ، ساری دنیا کافر ہو جاتی۔ دیکھ لو آپ کے سامنے، ترجمہ گھر جا کر دیکھ لینا، ساری دنیا کافر ہو جاتی۔ کیا خیال ہے آپ کا اگر ایک آدمی، ایسا سیٹھ تو آپ نے کبھی نہیں دیکھا جس کی چھت کا لینٹر سونے کا ہو، دیکھا کبھی؟ فرمایا وَلِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اس کی سیڑھیاں، اس کا پلنگ، اس کے دروازے سونے اور چاندی کے ہوتے۔ ہم اتنا مال دے دیتے، اور اگر اتنا مال ان کو دے دیتے تو پھر بڑے بڑے لوگوں کا ایمان ڈھیل مل ہو جاتا، اس لیے ہم نے ان کو تھوڑا کنٹرول رکھا ہوا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ غریب کو غریب اللہ نے رکھا، امیر کو امیر اللہ نے بنایا،
لیکن غریب کو اتنا غریب نہیں کیا کہ وہ کفر تک چلا جائے، اور امیر کو اتنا امیر نہیں کیا کہ اس کو دیکھ کر دوسرے بھی کافر ہو جائیں۔ اس کے لیے قانون سازی کی، ایسے قانون بنائے جن کا نتیجہ یہ تھا کہ غریب خط غربت سے نیچے نہ گرے اور امیر اوپر والی ریڈ لائن کراس نہ کرے، کیونکہ اس کے اوپر بھی کفر ہے، اس کے نیچے بھی کفر ہے۔ قرآن نے کیا بتایا؟ وَلَوْلَا يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، آیت آپ کے سامنے دیکھو، اگر ساری دنیا کفر پر جمع ہو جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو ہم پیسہ اتنا دیتے کہ ان کے گھر سونے اور چاندی کے ہوتے۔ اور اگلی جو حدیث میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، آپ بھی صبح شام کے اذکار میں یہ پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، یا اللہ کفر اور فقر سے پناہ مانگتا ہوں۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے کفر اور فقر کو ایک ہی جملے میں جمع کر دیا ہے، وَيَعْدِلَانِ، کیا یہ برابر ہیں؟ فرمایا نعم، ہاں، کفر بھی فقر یہ برابر ہیں، بسا اوقات کفر جو فقر ہے وہ کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ کتنے لوگوں کو قادیانی اس لیے بنا دیا گیا کہ آؤ تمہیں برطانیہ لے جاتے ہیں، غریب آدمی تھا، پیسہ ملے گا وہاں چلے جاتے ہیں، کافر ہو گیا۔ دلائل کی روشنی میں نہیں ہوا، افریقہ میں، انڈونیشیا میں لاکھوں مسلمانوں کو کافر اس لیے کیا گیا، لقمہ دے کر، میڈیکل دے کر، دنیا کی سہولتیں دے کر، پیسہ دے کر ان کو کافر کیا گیا۔ تو اسلامی معیشت کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ غربت کے خط سے نیچے والا حصہ بھی کفر کی طرف لے جاتا ہے، امیری کے خط سے اوپر والا حصہ بھی کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ ان کو اپنے اپنے اوقات میں رکھنا یہ اسلام کی معیشت کا مقصد ہے۔ غریب اتنا غریب نہ ہو کہ وہ اللہ کو بھول جائے، اور امیر اتنا امیر نہ ہو کہ وہ اللہ کو بھول جائے۔ اور سودی معیشت کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ امیر امیر تر ہوتا چلا جائے، غریب غریب تر ہوتا چلا جائے۔ اس وقت BBC کی رپورٹ ہے کہ دنیا میں اگر 100 انسان ہیں اور 100 ہی روپیہ ہے تو 99 روپے 1% لوگوں کے پاس ہیں۔ 99% ٹوٹل دولت دنیا کی 1% لوگوں کے پاس ہے، اور 1% دولت 99% لوگوں کے پاس۔ یہ میکسیمائزیشن کہ غریب غریب تر ہو گیا، امیر امیر تر ہو گیا، یہ سود کی وجہ سے ہے۔ اسلام اس کی نفی کرتا ہے، اور میں آگے آپ کو وہ طریقے بتاؤں گا، وہ قاعدے ضابطے بتاؤں گا جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ غریب کو غریب تر ہونے سے بچاتا ہے اور امیر کو امیر تر ہونے سے بچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، یحمیہ الدنیا کما یحمی احدکم سقیمہ الماء، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے ایسے بچاتا ہے جیسے تم بیمار کو پانی سے بچاتے ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اس کو دنیا سے ایسے بچاتا ہے جیسے تم اپنے بخار والے کو پانی سے بچاتے ہو۔ تو معیشت کی اہمیت یہ ہے کہ اس کو غلط استعمال کر کے مسلمانوں کو کافر بنایا جا سکتا ہے۔ اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں۔ ہم کہتے ہیں توحید کی بڑی اہمیت ہے، میں مانتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں نماز کی بڑی اہمیت ہے، میں مانتا ہوں، لیکن معیشت پر اگر غور نہ کیا جائے، معیشت کو جیسے چلتی جیسے کافر چلاتے چلنے دیا جائے تو اس کے ذریعے مسلمانوں کو کافر کیا جا سکتا ہے۔ وہ توحید جس کی آپ اہمیت سمجھتے ہو اس کو خراب کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جو پاکستان کے علماء نہیں سمجھ رہے۔ اگر آج مدارس پر کوئی مسئلہ پیش ہو، کوئی حکومت برا ارادہ کرے تو سارے ہاتھوں میں ہاتھ جوڑ لیتے ہیں، سارے اختلافات ختم کر کے کہتے ہیں ہم ایک ہیں اور ہم مدارس کا دفاع کریں گے۔ ان کو کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، اور مدارس ساری دنیا کے نہ چاہنے کے باوجود چل رہے ہیں۔
لیکن معیشت کے مسئلے کو، سود کے مسئلے کو علماء نے وہ اہمیت نہیں دی جو اس کو دی تھی۔ اگر وہ اہمیت دی ہوتی تو آج یہ مسئلہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے حل ہو چکا ہوتا، جیسا میں آگے جا کر بیان کروں گا کہ یہ واقعتاً اگر اس کی اہمیت کو سمجھ لیں تو یہ مسئلہ ممکن ہے، اس کا حل ممکن ہے، ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے کیسے بات کو بات پر فضیلت دی ہے، میں نے فضیلت دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کرنے سے ایسا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے غریب کو غریب اس لیے نہیں رکھا کہ میرے پاس پیسہ نہیں تھا، یہ میں نے جان بوجھ کر رکھا ہے۔ کیوں بھائی؟ اگر ساری دنیا کے سارے انسانوں کے پاس 10-10 کروڑ روپیہ ہو، کوئی فیکٹری چلے گی؟ کوئی مزدوری کرے گا؟ بولو، تو کھاؤ گے کہاں سے، پہنو گے کہاں سے؟ غریب غریب ہے تو کائنات چل رہی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے غریب کو غریب رکھا کائنات کو چلانے کے لیے، تو پھر اللہ نے اس کے لیے قانون سازی کی، اس کی حمایت میں، اس کے فائدے کے لیے۔ تو فرمایا اس لیے میں نے غریب کو غریب نہیں رکھا کہ میرے پاس پیسہ کم پڑ گیا تھا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، مگر ہم تمہاری مقدار کے مطابق نازل کرتے ہیں۔ کیا سمجھے؟ لوگ کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے، کیوں؟ کہاں سے کھلائیں گے؟ یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی فائل کھل جاتی ہے اللہ کے پاس، تیری تنخواہ میں نہ جانے کس کس کی روٹی اللہ ڈال کر دیتا ہے، بچوں کی روٹی بھی ڈال کر دیتا ہے۔ تو ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ سب کے لیے روٹی نازل کرتا ہے، رزق نازل کرتا ہے۔ برما میں، صومالیہ میں اگر لوگ بھوکے مرتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ اللہ نے ان کی روٹی نازل نہیں کی تھی، اس لیے کہ بدماشوں نے ہتھیا کر کے ان کو بھوکا مارا ہے۔ اگر آپ ریسکیو کرنے نکلے ہیں، سیلاب آیا ہوا ہے، ایک چھت پر 10 لوگ 3 دن سے بھوکے ہیں، آپ وہاں گئے، 10 کو آپ نے 20 روٹیاں گن کر دے دی، آپ نے انصاف کیا نا۔ لیکن اگر ان میں موٹے موٹے 3-3 4-4 کھا جائیں اور جو کمزور ہیں ان کو تو بھوکا مرنا پڑے گا۔ ان کو دینے والے نے زیادتی نہیں کی، تقسیم اس نے صحیح کی تھی، مگر لینے والوں نے زیادتی کی۔ سودی معیشت سے جب امیر تر ہوتا ہے تو غریب کو بھوکا مرنا پڑتا ہے۔ جہاد کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے کیا کیا تھا؟ فرمایا جعل رزقی تحت ذل رمحی، اللہ نے میرا رزق میرے نیزے کے نیچے رکھا ہے۔ نیزہ اتارا اس کے سینے میں، وہ ڈھیر ہوا، نیچے سے لوگوں کا سود کے ساتھ، سودی معیشت اور طریقوں کے ساتھ ہتھایا ہوا مال نکالا، لوگوں میں بانٹ دیا۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر تو خرچ نہیں ہوا، انہوں نے اپنا ذاتی معیار زندگی تو بلند نہیں کیا، مال آیا لوگوں میں بانٹ دیا۔ آذربائیجان سے لے کر مراکش تک ایک ایک بچے کے وظیفے جاری ہو جاتے تھے، کوئی بھوکا نہیں تھا۔ یہ کہاں سے غنیمتیں آتی تھیں؟ ان ظالموں کا ہتھیایا ہوا مال انہی عوام پر واپس لوٹا دیا جاتا تھا۔ اور جب جہاد کی تلوار رک جاتی ہے، معیشت سود کی مضبوط ہوتی ہے، تو پھر یہی حالت ہوتی ہے جو آج ہماری۔ یا اللہ، جب آپ کے پاس مال بہت ہے تو پھر غریب کو کیوں نہیں دیا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری مقدار کے مطابق نازل کیا ہے۔ یا اللہ، مقدار کے مطابق کیوں نازل کیا؟ سب کو کھلا مال دے دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں اس میں بھی تمہاری خیر خواہی مقصود ہے۔ فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر میں کھلا مال دے دوں تو تم باغی ہو جاؤ۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جتنے پیسے آپ کے پاس ہیں اتنے اپنے بیٹے کو دیتے ہو؟
10 سال کا، 12 سال کا، 15 سال کا بچہ کار مانگتا ہے، دو گے؟ پیسے ہیں آپ کے پاس؟ 6 سال کا بچہ موٹر سائیکل مانگے، دو گے؟ کیوں نہیں دیتے؟ کنجوس ہو؟ نہیں، اس لیے کہ اس بچے کی خیر خواہی اس میں ہے کہ اس کو نہ دیا جائے۔ اگر آپ اپنے بچے کے خیر خواہ ہیں اور خیر خواہی کرتے ہوئے اس کو وہ چیز نہیں دیتے جو وہ مانگتا ہے، جبکہ آپ کے پاس موجود ہے، تو تیرا رب تجھ سے زیادہ مہربان ہے۔ کبھی دل چھوٹا نہ کیا کرو کہ میں نے یہ مانگا تھا کیوں نہیں ملا۔ وہ رب اس میں بھی رحیم ہے کہ مجھے وہ نہیں دیتا جو میرے لیے اچھا نہیں ہے، وہ دیتا ہے جو میرے لیے اچھا ہے۔ ہمیں اس کی ہر فیصلے پر خوش ہونا چاہیے، ہر فیصلے پر راضی ہونا چاہیے۔ جو راضی ہوا اللہ اس پر راضی ہوا، جو ناراض ہوا اللہ اس پر ناراض ہوا۔ من رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ تم باغی نہ ہو جاؤ، اور ہم دیکھتے ہیں جن کو زیادہ ملتا ہے ان میں اکثریت باغی ہو بھی جاتی ہے، ہو جاتے ہیں نا۔ پیسہ زیادہ لے کر بچے خراب ہوتے نہیں ہوتے؟ تو اللہ آپ کا اپنے بچوں سے جو نسبت ہے، تعلق ہے، وہ مخلوق کا مخلوق سے تعلق ہے۔ آپ ذرا 4 دن پہلے پیدا ہو گئے تو کیا ہوا؟ اور آپ کے ساتھ جو رب کی نسبت ہے وہ خالق اور مخلوق کی نسبت ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں سمجھدار اور بچہ سمجھدار نہیں ہے، تو رب ذوالجلال کی بصیرت کے سامنے تیری عقل کیا کہتی ہے؟ اس لیے جو وہ فیصلے کرتا ہے اچھے ہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہارے پہلے پچھلے جن انسان سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے مانگیں، جو منہ میں آئے مانگیں، اور میں ان کو دیتا چلا جاؤں، تو میرے خزانے میں اتنا ایک فرق آئے گا کہ کوئی شخص ایک سوئی لے کر سمندر میں ڈبوئے اور وہاں سے نکال لے، جتنا پانی سوئی کے ساتھ لگا ہوگا اتنا میرے خزانے میں فرق آئے گا۔ منہ مانگا دوں گا، اور جو مر چکے وہ بھی آ جائیں، جو پیدا نہیں ہوئے وہ بھی آ جائیں، سارے کے سارے آ کر جو مانگیں سب کو دیتا چلا جاؤں، میرے خزانے میں اتنا فرق آئے گا۔ لیکن اس کے باوجود میں دیتا نہیں، تمہاری اوقات اور تمہاری اندازے کے مطابق دیتا ہوں تاکہ تم برباد نہ ہو جاؤ۔ تو یہاں تک ہم نے یہ سمجھا کہ معیشت کا فرق اللہ کی طرف سے ہے۔ نمبر 2، کائنات چل رہی ہے غریب کے دم سے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اگر کھلا رزق دے تو لوگ باغی ہو جائیں۔ نمبر 4، معیشت کی میکسیمائزیشن، غریب تر ہو، امیر تر ہو تو یہ کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مینٹین کیا ہے غریب اور امیر کو۔ 4 طریقوں سے غریب کو بحال کیا جا سکتا ہے، مگر ان میں سے 3 طریقے غریب کی بحالی کے حقیقی ہیں اور ایک طریقہ جعلی۔ پہلا طریقہ صدقہ دے دو، اصل مال بھی غریب کا اور سب کچھ ہی غریب کا۔ آپ نے دے دیا 10 لاکھ غریب کو، وہ چاہے کاروبار کر کے کمائے وہ بھی اس کا، نقصان اٹھائے وہ بھی اس کا، یہ ہو گیا صدقہ۔ نمبر 2، قرضہ حسنہ، 10 لاکھ دے دو، 10 ہی واپس لو، وہ سال بھر استعمال کر کے اپنے آپ کو بحال کر لے۔ نمبر 3، پیسے آپ کے، مزدوری اس کی، نفع برابر، ایسا کر لو۔ یہ 3 طریقے غریب کے تعاون کے ہیں۔ چوتھا طریقہ تعاون کا سمجھا جاتا ہے مگر وہ تعاون کا نہیں ہے، وہ ہے سود پر پیسے دینا۔ اس میں کیا ہوگا؟ 10 لاکھ دیا سود پر، 10 کا 12 دینا ہوگا، اصل در بھی میرا، نفع بھی میرا، اور اگر نقصان ہوا تو سارا مزدور کا۔ اس سے کیا ہوگا؟ میرے تو 10 کے 12 ہونے ہی ہونے، وہ ہو سکتا ہے قرضے کے نیچے آ جائے، ہو سکتا ہے 4 ٹکے کما لے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ غریب تر ہوتا ہے اور امیر تر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔
میں کئی سال اس آیت کو نہیں سمجھ سکا کہ تجارت کے مقابلے میں سود، احل اللہ البیع وحرم الربا، بیع سود کے مقابلے میں تو سمجھ میں آتی ہے، سود صدقے کے مقابلے میں کیسے آ گیا؟ حقیقت یہ ہے کہ صدقے میں اصل مال بھی غریب کا، نفع بھی غریب کا، نقصان بھی غریب کا، اور سود میں اصل مال بھی میرا، نفع بھی میرا، اور نقصان غریب کا۔ اس لیے وہ بالکل خیر خواہی کے اپوزٹ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صدقے کے مقابلے میں سود کو بیان کیا اور فرمایا سود کو ہم مٹاتے ہیں، صدقے کو ہم بڑھاتے ہیں۔ فرمایا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، جو پیسہ تم سود پر دیتے ہو وہ تمہاری کیلکولیشن میں، تمہاری نظروں میں بڑھ جاتا ہے، 10 دیے تھے 12 واپس آ گئے، اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ اور وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، جو تم صدقہ دیتے ہو تمہاری نظروں میں 10,000 سے 1,000 نکلا تو 9 رہ گیا، کم ہو گیا، فاولئک ھم المضعفون، اللہ کی نظروں میں وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تمہاری نظروں میں کم ہو جاتا ہے، اللہ کی نظروں میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو طریقہ بتاؤں یہ معلوم کرنے کا کہ آپ کی تنخواہ میں سے کتنے پیسے ہیں جو اصلی ہیں، اللہ کے نزدیک کتنا ہے، آپ کے نزدیک کتنے ہیں؟ جو آپ کے نزدیک وہ تو جعلی ہوا نا، اصل تو وہ ہوا جو اللہ کے نزدیک ہے۔ تو اپنی تنخواہ، اپنی آمدن میں وہ معلوم کرنے کا طریقہ بتاؤں کہ اصلی کتنے ہیں۔ جتنے آپ کے اچھے کاموں پہ استعمال ہوتے ہیں وہ آپ کے اصلی پیسے ہیں، اور جتنے فضول کاموں پہ استعمال ہوتے ہیں وہ آپ کے نہیں تھے۔ آتا ہوا مت گنا کرو، جاتا ہوا گنا کرو۔ لگتا کہاں ہے؟ اگر 1.5 لاکھ بینک سے تنخواہ تھی اور 50,000 گھر پہ خرچ ہوا اور 1,00,000 بیماریوں پہ لگ گیا تو کیا فائدہ ہوا؟ کہتا ہے اگر میری تنخواہ 1.5 لاکھ نہ ہوتی تو آج میرے بچے کی ٹانگ ٹوٹی تو میں آپریٹ کیسے کرواتا؟ لیکن اس کو یہ معلوم نہیں کہ اگر تیری تنخواہ حلال کی ہوتی تو اس کی ٹانگ ٹوٹتی کیوں؟ اگر میں آپ کی ٹانگ توڑ کر 1.5 لاکھ نقد آپ کو دے دوں انعام، یہ اچھا، یا دوسرے کی ٹانگ توڑوں ہی نہ اور اس کو پیسہ بھی نہ دوں، یہ اچھا؟ ہاں، تو یہ پیسہ اللہ کھڈوں میں لگا دیتا ہے، سوراخوں میں لگا دیتا ہے۔ کئی سوراخ نکالے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ کئی لوگ کہتے ہیں بھائی بچے 2 ہی اچھے، جھنجٹ بہت ہوتے ہیں، کمائیں گے کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ ایک معذور بچہ دے دے نا، تیری ساری کسریں نکل جائیں گی۔ سمجھ آ گئی؟ وہ دے سکتا ہے نا، اللہ محفوظ رکھے۔ ایک معذور بچہ دے دے، اس کی کیئر کرنے پر تجھے زنجیر مار کر باندھ کے رکھ دے، کہیں نہیں جا سکتا، کسی تقریب میں، کسی غمی میں، کسی خوشی میں نہیں جا سکتا، گھر میں معذور ہے، اس کو کون سنبھالے گا؟ تو پیسے اس پر لگ رہے ہیں۔ تو اس لیے عزیز بھائیوں، یہ سب کفر کے نعرے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں جو شخص ایک کھجور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، پھر اس کو بڑھاتا رہتا ہے، جیسے تم اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتے ہو، اللہ اس کھجور کے صدقے کو، کھجور کے برابر صدقے کو بڑھاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ قیامت والے دنوں پہاڑ بن جائے گا۔ صدقے کو اللہ بڑھاتا ہے، سود کو اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے۔ اگر ایک جو لگڑ بگڑ ہوتے ہیں، یا آپ بگیاڑ بولتے ہیں ان کو، بھیڑیے، بھیڑیوں نے اگر ایک ہرن کا شکار کیا ہو اور وہ کھانا شروع کر چکے ہوں تو اوپر سے ببر شیر آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ہاں، وہ سارے بیچارے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ حال ہوتا ہے اس فیکٹری کا جو کسی گاہک کو شکار کر کے لاتے ہیں اور اوپر سے سود پر پیسہ بینک سے لے لیتے ہیں۔
انہوں نے شکار کیا، اوپر سے بینک آ گیا، بولے سارے بھاگ جاؤ، اب میں ہی کماؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عہد نبوت میں ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا کرتا تھا، وہ پڑھتا تھا تو اس کا بھائی ایک دن آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے اور میں وہاں کماتا رہتا ہوں، کھانے کے لیے یہ بھی آ جاتا ہے، تو اس کو بولیں یہ بھی کمایا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعلک ترزق بہ، تیری روٹی بھی اس کی وجہ سے، تجھے بھی اس کی وجہ سے رزق مل رہا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا باپ کے بیٹے سب بڑا اچھا کما رہے ہوتے ہیں، اچھی فیکٹری چل رہی ہوتی ہے، اور جیسے باپ فوت ہوا الگ الگ ہوئے تو ایک ڈوب گیا ایک تیر گیا، ہوتا نہیں؟ اس وقت پردہ ہوتا ہے، وہ سب ایک دوسرے کی وجہ سے کما رہے ہوتے ہیں، سب کو فخر ہوتا ہے شاید میری وجہ سے ہو رہا ہے، پھر نتیجہ سامنے آ جاتا ہے۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی فقیر آ کر کہے کہ ایک روٹی کا سوال ہے، آپ اس کو روٹی دے دیں، وہ کھا لے، وہ روٹی کس کی تھی؟ بولو تو آپ کی تنخواہ میں کیوں آئی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی تنخواہ میں لوگوں کی روٹیاں آتی ہیں، ہے نا؟ اگر دے دو گے، جن کی آتی ہیں ان کو دے دو گے تو آخرت کما لو گے، اور اگر نہیں دو گے، جب آئی کسی کی تھی ہڑپ کر جاؤ گے تو اللہ کو نکلوانا آتا ہے، اللہ کو نکلوانا آتا ہے، بڑے طریقے ہیں اس کے پاس۔ اس لیے مت سمجھو کہ جتنا ہم کماتے ہیں وہ ہمارا ہے، اس میں اوروں کا حصہ بھی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے۔ اور صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حل تنصرون وترزقون الا بدعفائکم، تمہارا رزق اور تمہاری مدد تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ بندے سے پوچھے گا بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، یا اللہ تو رب العالمین کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ فرمایا فلاں تیرے محلے کا بندہ اگر وہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلانے جاتا لوجدتنی عنده، تو میں بھی وہیں تھا، مجھے وہیں پا لیتا۔ اللہ کو پانے کا طریقہ یہ ہے غریبوں کو کھانا کھلاؤ، ان کی مدد کرو، ان کا تعاون کرو، ان کی ضرورتیں پوری کرو۔ دوسرا طریقہ ہے قرض حسنہ دینے کا۔ قرض حسنہ کیا ہے؟ آپ نے 1,00,000 دیا تو 1,00,000 ہی واپس لینا ہے، آپ نے 2 تولے سونا دیا تو 2 تولے ہی لینا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی آج لوگ واپس نہیں کرتے، بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن عزیز بھائیوں کتنے ہزاروں لوگوں کے اکاؤنٹ بینک میں ہیں، بابے نے بچوں کو بھی نہیں بتایا ہوتا کہ میرا اکاؤنٹ ہے، اور وہ مر جاتا ہے اور وہ بینک والے سارے لوٹ رہے ہوتے ہیں اس کو، ساری زندگی بینک اس پر سود کھا رہا ہوتا ہے تیرے صدقے سے، ان کو سود کھلا رہا ہے، ساری زندگی سود کھلاتا رہا، اور مرنے کے بعد وہ اصل مال بھی ہڑپ کر جاتے ہیں۔ آئے دن کوئی نہ کوئی مرا رہتا ہے اور بینکوں والے اس کا پیسہ ہڑپ کرتے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ اکاؤنٹ بہت دیر سے آپریٹ نہیں ہو رہا، پتہ کراؤ بابا زندہ بھی ہے مر گیا، بولے مر گیا، نکالو کھاؤ۔ وہ اچھا، یا آپ کسی غریب کی مدد کر دیں، اگر اس کو سسٹمائز طریقے سے کیا جائے، سسٹم بنا کر کیا جائے تو پیسے مرتے بھی نہیں ہیں۔ اخوت نام سے ایک تنظیم بنی، ایک میڈیکل کا MBBS ڈاکٹر تھا، اس نے کام شروع کیا، میں اس کو ملا، کہنے لگے کہ 31 ارب روپیہ لوگوں سے لے کر میں تقریباً 1.5 کروڑ بندوں کو یا 1.5 لاکھ بندوں کو دے چکا ہوں، اور میری واپسی کی ریشو 99.8 ہے، تقریباً 100% ہے، واپس بھی آ رہا ہے، کیونکہ سسٹم ہے، ذاتی طور پر نہیں دیا، سسٹم کے ذریعے دیا ہے۔ تو اگر کسی کو دیا ہوتا، اس کی مدد کی ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
مسلمان کا بھائی ہے، اس پہ ظلم نہیں کرتا، اس کو کافر کے سپرد نہیں کرتا. جو مسلمان کی تکلیف رفع کرتا ہے اللہ اس کی قیامت والے دن تکلیف رفع کرے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے جو شخص کسی مسلمان کو ضرورت کے وقت چھوڑ دیتا ہے جبکہ وہ اس کی مدد کر سکتا تھا، اللہ رب ذوالجلال قیامت والے دن اس کو ذلیل کرے گا. مسلمان کی مدد کر دیا ہوتا وہ پیسہ تیرا آخرت میں تیرے کام آ جاتا، بالفرض واپس نہیں بھی ملا تو. اگر نہیں ملا تو پھر کیا اجر ملے گا بتا دوں؟ ہاں، اگلی حدیث دیکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص قیامت والے دن پیش ہوگا، وہ لوگوں کو قرضہ دیتا تھا اور وہ اگر واپس نہیں کر پائے تو ان کو معاف کر دیتا تھا. اللہ ان کو ساری کائنات کے سامنے بلا کر پوچھے گا یہ کام تو کیا کرتا تھا؟ لوگوں کو معاف کرتا تھا. یہ تو میرا کام ہے. ہاں، یہ میں کہہ رہا ہوں. اللہ معاف کرتا ہے، تو بندوں کو معاف کرتا تھا، جب میں نے تجھے معاف کر دیا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور فرمایا جو شخص کسی کو قرض حسنہ دیتا ہے وہ نہیں دے سکا تو اس کو مزید مہلت دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن اس کو اپنا سایہ نصیب فرمائے گا. 50,000 سال لوگ دھوپ میں ہوں گے اور یہ اللہ کے سائے میں ہوگا جو لوگوں کے قرضے معاف کر دیتا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من انذر موسرا فلہ بکل یوم صدقہ قبل ان یحل الدین. فرمایا جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دیتا ہے، مثلا 1 جنوری سے 1 فروری تک ایک مہینے کے لیے قرضہ دیا تھا 1 لاکھ روپیہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو روزانہ لاکھ صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے. 1 فروری کو وہ بندہ آ کر کہتا ہے حضرت میں واپس نہیں کر سکتا، میں نے کسی سے لینے تھے وہ پیسے آ نہیں سکے، مجھے 1 مہینہ اور دے دو. اس نے 1 فروری تک کی مہلت دے دی، 1 مارچ تک کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مہلت دی ہے اس مہلت میں اس کو ڈیلی 2 لاکھ صدقہ کرنے کا اجر ملے گا. تو اس لیے غریب کا تعاون یا صدقے کے ساتھ یا قرضہ حسنہ دے کر تھوڑا تھوڑا دے کر اس کو بکاری نہ بناؤ، بلکہ اس کو ایک دم دے کر پاؤں پر کھڑا کرو، وہ اپنی تجارت اپنا کام شروع کر لے، بحال ہو جائے، اس کے بعد کسی اور کا تعاون کر کے اس کو بحال کرو. تیسرا تعاون کا طریقہ ہے نفع نقصان میں شراکت. آپ یہ مجھے بتائیں میں نے کسی کو 10 لاکھ روپیہ دیا، اس نے اس میں محنت کی، جب سال گزرا تو 10 کا 14 ہو چکا تھا، ہم نے حساب کیا تو اب مجھے کتنا ملے گا، اس کو کتنا ملے گا؟ بولو. مجھے 12 ملے گا، اس کو 2 ملے گا. اللہ ہے کہ میں نے ریشو طے کی جا سکتی ہے، 60-40 بھی کیا جا سکتا ہے، 30-70 بھی کیا جا سکتا ہے، 45-65 بھی کیا جا سکتا ہے، ریشو جیسے بھی آپ طے کر لیں. اچھا اگر میں نے اس کو 10 لاکھ دیے تھے اور سال کے 6 مہینے میں وہ 10 کا 14 ہو چکا تھا اور سال کے آخر میں پھر وہ 10 کا 8 رہ گیا، اب مجھے بتاؤ کہ کس کو کتنا ملے گا؟ نفع نقصان میں شراکت کا طے ہوا تھا. 8 رہ گیا، اب مجھے کتنا ملے گا؟ مجھے 8 ملے گا، 9 ملے گا. دوسرا کال، تیسرا کال 9 ملے گا. اور دیکھو عزیز بھائیو سمجھو، اس مزدور نے سارا سال تنخواہ نہیں لی کیونکہ شراکت میں تھا، اس نے تنخواہ نہیں لی. وہ غریب آدمی پہلے غریب ہے تو اب وہ میرے بھی 10 پورے کرے، زیادتی ہے، اس لیے میں نے پیسہ پیش کیا، اس نے محنت پیش کی،
سال کے بعد نقصان ہوا تو نفع نقصان میں شراکت کا معنی یہ کہ میرے پیسے کا نقصان، اس کی محنت کا نقصان۔ وہ مجھ سے تنخواہیں نہ طلب کرے، میں اس سے پیسہ نہیں طلب کروں گا۔ دو شرطیں ہیں، نمبر ایک نفع کی ریشو طے ہو، اصل مال پر ریشو طے نہ ہو۔ نمبر دو، میرا پیسہ رسک پر ہو، میرا پیسے کی شورٹی نہ ہو، تو آپ کا کاروبار حلال ہو جاتا ہے۔ تو یہ تیسرا طریقہ ہے غریب کو بحال کرنے کا۔ چوتھا طریقہ ہے جس کو بحالی سمجھا جاتا ہے، حقیقت میں وہ بحالی نہیں ہے، وہ سود کا طریقہ ہے۔ سود پر بہت بات ہو سکتی ہے لیکن میں مختصر کرتا ہوں۔ سود بہت بڑا نقصان والی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والا، کھلانے والا، اس پر وٹنس کرنے والا اور اس کا فارم فل کرنے والا سب پر لعنت کی، وقال وہم سوا، اور فرمایا یہ سارے برابر کے لعنتی ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ سود باعث غربت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما احد اکثر من الربا، جس نے بھی زیادہ سود لیا، الا کان عاقبۃ امرہ الی قلہ، اس کا نتیجہ قلت کے ساتھ ہی نکلے گا، اس لیے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ جس بھی فیکٹری نے سود پر پیسہ لیا وہ ڈوبتی ہی ڈوبتی ہے، اور پھر وہ سود والا پیسہ اس کے بچوں تک جائے گا تو ان کی بربادی کرے گا، وہ اس کے نہیں رہیں گے۔ یہ آیت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اللہ اس کو مٹاتا ہے۔ سود بدکاری سے بدتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک درہم سود کا جان بوجھ کر کھانے والا اتنا گناہگار ہے، 36 دفعہ غیر محرم سے بدکاری کرے تو اس سے بڑا گناہ ہے۔ اب ہم کتنا بچتے ہیں غیر محرم سے اور بدکاری سے، مگر سود میں احتیاط نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سود کے 70 درجے ہیں، ان میں سے کم تر درجے کا گناہ اتنا ہے جتنا کوئی اپنی ماں کے ساتھ مکالہ کرے۔ فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور سود کو چھوڑ دو، اگر تم باز نہ آئے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کا چیلنج ہے تمہارے ساتھ۔ سود وار ویپن ہے، جنگی ہتھیار ہے۔ کیسے؟ امریکہ آیا افغانستان میں ناکام ہونے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے؟ کیوں ناکام ہوا؟ اس لیے کہ اس نے سوچا تھا کہ 40 سال سے جنگ زدہ علاقہ ہے، کمزور ٹارگٹ ہے، اور میں جاؤں گا، میرے پاس 61 ملکوں کی اسٹرینتھ ہے، اور ڈالر ہے، اور دجل ہے، اور میڈیا ہے، اور میرے پاس ٹیکنالوجی ہے، افرادی قوت ہے، ڈالر ہے۔ لیکن جب عین مارکے میں آسمان سے مدد نازل ہوتی ہے، ان کی تعداد کوئی نہیں جانتا، ان کی طاقت بھی کوئی نہیں جانتا، وہاں آ کر کے ان کے اندازے فیزیبلٹی رپورٹ ساری خراب ہو جاتی ہے۔ تو ان کی اسٹریٹجی یہ کہتی ہے کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو جنگوں میں تو مسلمان کی آسمان والی مدد کاٹو، پھر کامیاب ہوگے۔ اور آسمان والی مدد کاٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس قوم کو سودی بنا دو، آسمان والا بھی ان سے جنگ کرے گا اور تم بھی جنگ کرو گے، کامیاب ہو جاؤ۔ اب دیکھتے نہیں، باولے کتوں کی طرح صحراؤں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، میدانوں میں، ہر جگہ یہ بینک والے پہنچ رہے ہیں، جی مجھ سے کریڈٹ کارڈ لے لو، مجھ سے قرضہ لے لو، مجھ سے قرضہ لے لو۔ تم سائیکل والے ہو تو موٹر سائیکل لے لو، موٹر سائیکل ہو تو کار لے لو۔ ہر شخص کو سودی بنانا ان کی زندگی کا مقصد ہے، تاکہ قوم ساری سودیا جائے، سود کی دیگ میں پک جائے، تاکہ اس کو کھانا آسان۔ سود بیکاری کو بڑھاتا ہے۔ جب آپ موٹر سائیکل والا کار لے لے گا تو وہ پھر کسی کام کا رہے گا؟ بیکار ہو جائے گا۔ سود معیار زندگی کا پھندا گلے میں ڈالتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معیشت کے حساب سے نیچے دیکھا کرو، اوپر نہ دیکھا کرو۔ آپ کی تنخواہ 50 ہے تو 40 والے کو دیکھو، 30 والے کو دیکھو۔ اس سے تم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرو گے۔
اور بینک اوپر دیکھنا سکھاتا ہے. موٹر سائیکل ہے نا، کار لے لو. جھگی ہے نا، کوٹھی لے لو. ہاؤس فائنانس کروا لو. ایک بنگلو کو رینوویٹ کرنے کے لیے، ایک بنگلے کی تزئین و آرائش کے لیے 6 کروڑ تک بینک قرضہ دے رہا ہے. یہ اوپر جانا سکھاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے جانا سکھایا. اور یہ بھی وار ویپن ہے. جس قوم کا معیار زندگی بلند ہو جاتا ہے، جو برگر ہو جاتے ہیں، جو ممی ڈیڈی ہو جاتے ہیں، وہ کبھی کسی دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ امریکہ کیوں فیل ہوا؟ کہ وہ فوج منرل واٹر پیتی تھی اور مجاہد جوہڑوں سے پانی پی جاتے تھے. مقابلہ نہیں ہو سکتا. جس عمر بن خطاب کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے آدھی دنیا تک فتح عطا فرمائی تھی، وہ مزید آدھی دنیا کو بھی فتح کرنے کا عزم رکھتے تھے. وہ فرمایا کرتے تھے میرا گورنر 4 جائز کام نہیں کرے گا، شرط ہے میری. نمبر 1، چھوٹے قد کا گھوڑا استعمال نہیں کرے گا. نمبر 2، بغیر چھان کا آٹا کھائے گا، چھان والا نہیں. نمبر 3، موٹا کپڑا پہنے گا. نمبر 4، زین لگا کر نہیں، اس کی ننگی پشت پہ سواری کرے گا. اب اونچے قد کے گھوڑے پہ ننگی پشت پہ چڑھنا ہے تو پیڑ تو چھوٹا کرنا ہی پڑے گا. اور جب لاگا لگے گا، پسینہ بہے گا تو نخرے نکل جائیں گے. اور موٹا کپڑا پہنا ہوگا اوپر سے. اور رہی صحیح کسر، جب تنکوں والا آٹا اندر جائے گا تو نکال دے گا. وہ قوم کو جفا کش دیکھنا چاہتے تھے تاکہ دنیا باقی ساری فتح ہو جائے. اور ہمارے حکمران بھی مسلمان یہ قوم کو، ان کا معیار زندگی بلند کرنے کو اپنی گڈ گورننس کی نشانی بتاتے ہیں کہ میری حکومت بڑی اچھی اس لیے ہے کہ میری حکومت میں کاریں روڈ پر زیادہ ہو گئیں اور اے سی زیادہ لگ گئے. تو اس لیے عزیز بھائی اس بات کو سمجھو، قوموں کا معیار زندگی بلند کرنا یہ قوموں کی موت ہے، اور سودی معیشت یہ کام کرتی ہے. سود اللہ تعالیٰ کی بغاوت ہے. جب انسان سود کے ذریعے زیادہ پیسہ کماتا ہے تو باغی ہو جاتا ہے. سود زیادہ حاصل کرنے والا اپنے آپ کو رب بنا لیتا ہے، اپنی خواہشات پوری کرتا ہے، خواہشات کا غلام بن جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے وہ شخص دیکھا جس نے اپنے آپ کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، اپنی خواہشات کا غلام بنا رکھا ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ سود کے ذریعے زیادہ پیسہ ہتھیا کر روک کر بیٹھ جاتا ہے، غریبوں کو بھوکا مار دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اگر تم میرے رب کے خزانے کے مالک بن جاؤ، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تم تو کسی کو پھوٹی کوڑی نہ دو. اللہ سب کو دیتا ہے، اگر ان کو دے دیا جائے تم دو تو کبھی نہیں دیں. اور سودی معیشت کے ذریعے چند ہاتھوں میں پیسہ آ جاتا ہے. اب ہم پڑھتے ہیں سود کی جو اقسام ہیں، یہ 2 قسمیں ہیں. ایک ہے تاخیر والا سود، اور یہی کاغذی کرنسی میں بھی ہے. اور دوسرا اضافے والا سود. یہ وہ باتیں ہیں جو شاید ہر ایک کی سمجھ میں نہ آئے. یہ حدیث بھی ہمیں کئی سال سمجھ نہیں آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سونا بدلے سونے کے، ہاتھوں ہاتھ اور برابر برابر. فرمایا سونا بدلے سونے کے، ہاتھوں ہاتھ اور برابر برابر. لا تبیعوا الذهب بالذهب الا سواء بسواء والفضة بالفضة الا سواء بسواء. چاندی چاندی کے بدلے ہاتھوں ہاتھ اور برابر برابر. ہم حیران تھے کہ جب تولا لیا تو فائدہ کیا ہوا؟ ہاں، میرا زیور خوبصورت ہے، آپ کا زیور خوبصورت نہیں ہے، ہیں دونوں تو سونے برابر برابر، تولے کا ہوا تولے کا میرا. اب اللہ کہتے ہیں برابر برابر ہاتھوں ہاتھ، تو میں تو نہیں دوں گا، میرا تو خوبصورت ہے.
میں تو چاہوں گا کہ آپ مجھے زیادہ پیسے دو، لیکن وہ منع کر رہے نہیں، سونا برابر برابر ہاتھوں ہاتھ۔ دراصل بات یہ ہے کہ مارکیٹ کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی؟ ایک ہے کوموڈٹی مارکیٹ اور ایک ہے منی مارکیٹ۔ ایک ہے سامان کی مارکیٹ، ایک ہے پیسے کی مارکیٹ۔ سامان کی مارکیٹ کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک ہے سامان سے سامان خریدنا اور ایک ہے پیسے سے سامان، سامان سے پیسہ۔ تو جو پیسے کی مارکیٹ ہے اس سے غریب کو فائدہ نہیں ہوتا، امیر کو فائدہ ہوتا ہے، اور جو سامان کی مارکیٹ ہے اس میں غریب کو فائدہ ہوتا ہے اور امیر کو بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے غریب کے لیے قانون سازی کرتے ہوئے نہ صرف یہ قانون بنا دیا کہ پیسے کی مارکیٹ سے تم نفع نہیں کما سکتے، بلکہ اس پر اتنی شدت اختیار کی، فرمایا بدکاری سے بدتر ہے، ماں سے منہ کالا کرنے کے برابر ہے۔ بات سمجھ آئی؟ نہیں آئی؟ درہم و دینار سونے چاندی کے تھے نا، تو کہا جب آپ کو چینج چاہیے ہو، مطلب ایک دینار ہے اس کے چینج میں فلس آتے ہیں 10 فلس، جیسے 1000 روپے کے 10 100 آتے ہیں، ہے نا؟ اب مجھے چینج چاہیے، ایک صحابی کو چینج چاہیے تھا، دوسرے سے پوچھتے ہیں تیرے پاس چینج ہے؟ یعنی سونے کے چھوٹے سکے ہیں جو 10 1 دینار کے برابر ہوں؟ تو کہنے لگے ہاں ہے۔ گھر آ جاؤ، گھر آ گیا، لائیے اپنا دینار دیں، میں اندر سے آپ کو 10 لا کر دیتا ہوں۔ کہنے لگے نہیں، تم اپنے 10 گھر سے پہلے لے کر آؤ، میرے سامنے کھڑے ہو، ایک ہاتھ پہ تم رکھو، دوسرے پہ میں رکھتا ہوں، میں تیرے خالی ہاتھ پہ انڈیل دیتا ہوں، تم میرے خالی ہاتھ پہ انڈیل دے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھوں ہاتھ اور برابر برابر۔ سمجھ آ گئی یہاں تک؟ اس میں کمائی نہیں کرنی، ریال، ڈالر، روپے، ین، یورو، اس کی مارکیٹ سے غریب کو کچھ فائدہ ہوتا ہے؟ ہاں؟ اور جب گندم خریدی جاتی ہے، جب چاول، جب چینی، اس سے فائدہ ہوتا ہے غریب کو؟ ہوتا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، سونا یعنی کرنسی یعنی منی مارکیٹ میں نفع کمانے کو سود قرار دیا، کیونکہ اس سے غریب کو فائدہ نہیں ہوتا۔ سامان کی مارکیٹ میں پیسہ کمانے کو حلال قرار دیا اور اس میں بھی شرط لگا دی، فرمایا کوئی شخص نہا عن بیع الطعام حتی یقبض، قبضہ لیے بغیر آگے نہ بیچے۔ اب ہوتا کیا ہے، گنا دیا اپنے فیکٹری کو، مل کو، وہاں سے آپ کو پرچی مل گئی کہ آپ کی اتنے ٹن چینی ہمارے ذمہ واجب الادا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کیا کیا؟ پرچی بیچ دی، اس نے آگے پرچی بیچ دی، اس نے آگے پرچی بیچ دی، چینی وہاں پڑی ہوئی ہے، منع کیا، فرمایا نہیں، قبضہ کیے بغیر آگے نہیں بیچ سکتے۔ حتیٰ کہ اتوار بازار میں، جمعہ بازار میں مال پڑا ہوا تھا، سارا خرید لیا آپ نے، اب آپ وہاں کھڑے ہو کر نہیں بیچو، اس کو اٹھاؤ کسی اور جگہ لے کر جاؤ، قبضہ شو کرو پھر بیچ سکتے ہو۔ اس لیے کہ جب میں نے چینی اٹھائی، توڑے کٹے لے کر آیا، وہ بھی کسی فیکٹری نے بنایا، اس فیکٹری کے مزدوروں کو مزدوری ملی، بھرنے والے کو، سینے والے کو، اٹھانے والے کو، راستے میں پنچر ہو گیا ٹرک، پنچری کو خراب ہو گیا، مستری کو، تیل ڈلوایا تو پمپ کے ملازموں کو، اور اپنے سٹور میں لا کر رکھا، وہاں بجلی خراب تھی، بجلی والے کو، ساری حرکت آ گئی نا، سب کو مزدوریاں ملی۔ تو سامان کی مارکیٹ میں پیسہ کمانے کو حلال قرار دیا اور قبضے کو شرط قرار دیا، یہ غریب کے لیے قانون سازی کی۔ اور پیسے کی مارکیٹ میں نفع کمانے کو سود قرار دیا، سختی کی، اس پر شدید سختی کی، اپنے ساتھ جنگ قرار دے دیا اس کو۔ اب بتاؤ غریبوں کے لیے اور کیا ہو سکتا تھا؟
وہ سود جو غریب کو غریب کرتا ہے، غریب تار کرتا ہے، امیر کو امیر تار کرتا ہے، اسلام کے قانون غریب کو اور امیر کے فاصلے کو مینٹین رکھتا ہے، قریب قریب رکھتا ہے. تو اس قدر شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قانون سازی کی اسلام کی معیشت کی. تو ہوا یہ کہ یہ سچا واقعہ ہے. کسی علاقے میں سنار کے پاس لوگوں نے اپنے دینار رکھے ہوئے تھے. گھر میں چوری ہو سکتی، تیرا پہرے دار بیٹھا ہوا ہے، 10 دینار میرے، اس نے 10 پرچیاں اس کو بنا کر دے دیں. 7 آپ نے دیا، آپ کو 7 دے دیں. انہوں نے 20 دیے، ان کو 20 پرچیاں دے دی اس نے. میں گیا دکان پہ، میں نے گندم خریدی، پیسے دینے لگا تو میں نے کہا آپ تھوڑا ٹھہرو، میں اپنے دینار لا کر دیتا ہوں، پرچی میرے پاس ہے، آپ کو ادا کرتا ہوں. وہ کہتا ہے چھوڑو اس کو، میں جانتا ہوں، تم پرچیاں مجھے دے دو، میں خود ہی لے لوں گا. اس نے گندم مجھے دے دی، پرچیاں لے لیں. اس نے جا کر چاول خریدے تو اس نے بھی ایسے پرچیاں آگے دے دی. تو ایک وقت آیا کہ پرچیاں ہی گھومنے لگ گئیں اور دینار وہاں پڑے کے پڑے رہ گئے. اور پرچی پہ کیا لکھا ہوتا تھا؟ اس صاحب کے اتنے دینار میرے پاس ہے، 1 دینار اس کا میرے پاس ہے، اور اس کو حامل ہادہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا. جب وہ پرچی ہی گھومنے لگ گئی تو پھٹ جاتی تھی. اس کو انہوں نے پریس میں اچھے کاغذ پہ چھاپ دیا، اس کا نام روپیہ ہے، اس کا نام ڈالر ہے، اس کا نام ریال ہے، کہ تمہارا سونا ان کے پاس پڑا ہوا ہے، یہ اس کی رسید ہے، یہ اس کی رسید ہے. تو جب آپ کرنسی کا کام کرو گے تو رسید سے تبادلہ ہوگی نا. سونے کا سونے سے تبادلہ تو نہیں ہوگا. آپ نے تو فرمایا تھا ہاتھوں ہاتھ اور برابر برابر. آپ کا سونا بھی ادھر پڑا، میرا بھی ادھر پڑا، ہم آپس میں رسید کا تبادلہ کر رہے ہیں، تو سود ہوا نا، سود ہوا نا. آج پورے عالم اسلام پر سود نے اتنے گہرے ناخن گاڑے ہوئے ہیں، پنجے گاڑے ہوئے ہیں، کہ آج سے 6 مہینے پہلے ڈالر 94 روپے کا تھا، آج کتنا؟ 140 کا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 50 روپے 55 روپے زیادہ ہو گیا. یعنی اگر کسی کے پاس 150 روپیہ تھا نا، اب وہ 100 رہ گیا. آگے سے 1.5 لاکھ تھا تو لاکھ رہ گیا اندازن. آپ کے پاس اگر 1.5 کروڑ روپیہ تھا نا، وہ کروڑ رہ گیا. وہ 50 لاکھ کہاں چلا گیا؟ چوری ہو گیا ہے، مگر آپ کو پتہ بھی نہیں چلا. یہ دجالی کہ جب چاہیں گھر بیٹھے آپ کی کرنسی کو چوری کر لیں، جب چاہیں اس کو کینسل کر دیں، آپ کی کرنسی کسی کام کی نہ رہے. یہ کام کب ہوا؟ جب ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وائلیشن کی کہ سونا سونے کے بدلے ہاتھوں ہاتھ اور برابر برابر. اگر پرچیاں نہ چلاتے، اصل چلاتے، آج کاغذ کی جگہ ہمارے پاس سونا ہوتا، وہ کہتے تمہارا سونا سستا ہو گیا، ہم مانتے؟ وہ کہتے میں نے کینسل کر دیا تمہارا سونا، کینسل ہوتا؟ تو یہ جتنا بھی کام ہے یہ ڈیٹ بیسڈ ہے، یہ سود کی بنیاد پر ہے، اور یہ وہ مصیبت ہے جس میں آج میں اور آپ سارے گرفتار ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. سمجھ آ گئی بات کی؟ یہ ہے تاخیر والا سود. تاخیر کا مطلب کہ پرچی سے دے دی اور سونا لیٹ ہے. اور دوسری قسم ہے اضافے والا سود. اضافے والا سود کیا؟ وہ آپ سب جانتے ہیں کہ 100 دیا 125 لے لیا، 100 دیا 125 لے لیا. اضافے والا، اس کو ساری دنیا مانتی ہے کہ سود ہے. تو یہ 2 قسمیں ہیں سود کی.
جس نے ہمارے اوپر پنجے گاڑے ہوئے ہیں، اور یہ وہ معیشت ہے جس وجہ سے آج ڈالر چلنے کی وجہ سے امریکہ نہیں گر پایا، جبکہ چوٹ اس کو بہت گہری لگی۔ اس سے کم چوٹ لگی تھی روس کو، وہ ٹوٹ گیا تھا۔ اتنی بڑی چوٹ اس کو لگی، مگر یہ بچ گیا اس لیے کہ اس کا ڈالر ہم چلاتے ہیں۔ آج اگر اس کا انکار کر دیا جائے، یہ بھی دھڑام سے نیچے آ سکتا ہے۔ اور انشاءاللہ سی پیک میں جتنے ممالک آ رہے ہیں ان کا عہد ہے کہ ہم نے ڈالر نہیں چلانا، اور وہ امریکہ کا آخری دن ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد بھائیوں ایک باریک بات ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے سیشن پہ رکھ لی جائے تو اس کو میں لیٹ کر لیتا ہوں، اور اگر ابھی سننا ہے تو میں اس کو بھی شروع کر دیتا ہوں۔ یہ بینکنگ ہے، اس کو سمجھنا ہے، ان سوالات کے جوابات ہوں گے۔ اگر آپ اس کو بہت لمبا ہو جائے گا، اگر آپ برداشت کرتے ہیں تو میں بیٹھتا ہوں۔ فون آ رہے ہیں تو ایک بات میں آخری آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ سوال آپ نوٹ کر لیں، ان کا جواب اگلے سیشن میں ہوگا۔ ایک ہوتا ہے پیسے چھاپنا، وہ صرف اسٹیٹ بینک چھاپتا ہے۔ ایک ہوتا ہے پیسے بنانا، یہ ہر بینک بناتا ہے۔ اور جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ پیسے سود پر دے کر بناتا، وہ طریقہ نہیں، اس کے علاوہ کیسے بناتا وہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ دوسرا طریقہ، دوسری بات اس میں کہ بینک اور ریئل اسٹیٹ ایجنٹ میں کیا فرق ہوتا ہے، ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ میں مراعات کیوں پیش کی جاتی ہے، تنخواہیں بینک کے ذریعے ہی کیوں آتی ہیں، ویزے کے لیے بینک بیلنس شیٹ کیوں مانگی جاتی ہے، اے ٹی ایم پر اٹھنے والے اخراجات کون اٹھاتا ہے۔ آپ نے اگر ڈیبٹ کا کریڈٹ کارڈ میں نہیں، ڈیبٹ کارڈ میں ₹1,00,000 رکھا ہے بینک میں، اور آپ لاکھ کا لاکھ ہی تھوڑا تھوڑا کر کے نکال سکتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ جو انہوں نے مشین لگائی ہوئی ہے اس کی مینٹیننس، وہاں اے سی مستقل چل رہا ہے، وہاں پہ یو پی ایس مستقل چل رہا ہے، اور وہ اس کا زمین کا کرایہ، یہ انہوں نے آپ سے کیوں نہیں لیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بتائیں گے انشاءاللہ۔ کیبر لیبر اور ڈسکاؤنٹ ریٹ کیا ہوتے ہیں، اسلامک اور عام بینک میں کیا فرق ہے، اور ترسیل زر سے ان کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، یہ سوالوں کے جواب ہوں گے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ انشورنس، تکافل، اور اس کے بعد جو آپ کے شیئرز کا کاروبار ہے یہ کرنا کیسا ہے، ان کے جوابات ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ہر ایک کے ساتھ ساتھ متبادل بھی جو ممکن ہیں، بینک کا متبادل اور انشورنس کا متبادل اور آپ کے شیئرز کا متبادل، یہ سارے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عرض کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق۔